بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُخَالِفَةُ الْعَمَلِيَّةُ فَإِنْ كَانَتْ لِخِطَابٍ تَفْصِيلِيٍّ وَإِنْ كَانَتِ الْمُخَالِفَةُ مُخَالِفَةً لِخِطَابٍ مردد۔ توجہ فرمانا آقا جان، بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ علم اجمالی کی مخالفت جائز ہے یا جائز؟ شیخ اعظم نے اس مخالفت کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ آیا مخالفت سے مراد مخالفت التزامیہ ہے یا مخالفت سے مراد مخالفت عملیہ ہے۔ مخالفت التزامیہ اس کی بحث تفصیل سے گزر گئی۔ آج جو موضوع شروع ہو رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ، اور وہ ہے علم اجمالی کی مخالفت عملیہ، کہ آیا عملاً مرحلہ عمل میں علم اجمالی کی مخالفت جائز ہے یا جائز نہیں۔ اس کو پھر شیخ اعظم سبحان اللہ پھر دو طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ علم اجمالی کی مخالفت عملیہ ہوتی ہے اور وہ مخالفت ہوتی ہے ایک خطاب تفصیلی کی، آگے بتاتا ہوں، اور بسا اوقات خطاب مجمل ہوتا ہے۔ اچھا یہ کیا ہو گیا جی؟ ذرا توجہ، خطاب مولا میں کوئی اجمال نہیں، خطاب مولا بالکل کلیئر واضح تفصیلاً ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں شبہ ہے موضوعیہ یا حکمیہ، علم اجمالی ہے۔ بسا اوقات خود خطاب مولا میں ہمیں یعنی اجمال ہوتا ہے۔ اب مثالیں دوں گا نا ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ پہلے شروع فرما رہے ہیں اس کو کہ علم اجمالی کی مخالفت عملیہ، اور وہ بھی مخالفت عملیہ جو خطاب تفصیلی کی مخالفت عملیہ ہو، یہ ہے جائز نہیں ہے۔ توجہ فرمانا گا، حکم مولا کلیئر ہے، اجتنب عن النجس۔ اب اس حکم میں، اس خطاب مولا میں کوئی اجمال، کوئی تردد، کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے سامنے پڑی ہیں دو بوتلیں، ہمیں علم اجمالی ہے کہ ایک نجس ہے ایک پاک، تو اب اس کی مخالفت عملیہ کیسے ہوگی کہ اگر ہم دونوں کو پی لیں، بات التزامیہ کی نہیں ہے، ہم اگر دونوں کو پی لیں گے تو یہ مخالفت عملیہ ہوگی مولا کے خطاب تفصیلی کی۔ اس نے تو فرمایا تھا اجتنب عن النجس، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے نجس کا اجتناب نہیں بلکہ ارتکاب کیا ہے۔ سمجھا کی بات کی؟ ایک شخص کو علم ہے کہ مسافر کی نماز قصر ہوتی ہے، لیکن اس کو کسی مقام میں شک ہوا کہ پتہ نہیں جہاں قصر ہے جا پوری، توجہ کرنا، وہ بندہ دونوں نہیں پڑھتا، تو مولا کے خطاب تفصیلی کی مخالفت عملیہ کر رہا ہے۔ مولا نے کہا تھا اگر سفر میں ہے تو قصر پڑھ، گھر میں ہے تو یعنی حضر میں ہے تو پوری پڑھ، صلی، اس میں تو کوئی اجمال نہیں تھا، اس میں تو کوئی تردد، لیکن اگر تمہیں تردد تھا
تو نے جب دونوں نہیں پڑھی تو یہ مخالفت عملیہ قطعیہ ہے مولا کے خطاب تفصیلی کی، چونکہ مولا کے حکم میں تو کوئی کسی قسم کا اجمال نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے آگا؟ اچھا، لہذا توجہ رکھنی ہے، مخالفت علم اجمالی کی مخالفت عملیہ، اور وہ بھی خطاب تفصیلی کی کہ حکم مولا میں کسی قسم کا اجمال نہیں تھا، یہ جائز نہیں ہے، چاہے شبہ حکمیہ ہو، چاہے شبہ موضوعیہ ہو، چاہے وہ وجوبیہ ہو، چاہے تحریمیہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل اسی طرح مختصر لکھیں گے نا تو آپ کو کوئی مشکل، سارا درس بڑا آسان ہے۔ ان قلت اور قلت، کوئی کہے کہ جناب پیچھے تو آپ نے کہا تھا کہ شبہات موضوعیہ میں آپ اصل عملی جاری کر سکتے ہیں، نقطہ سمجھ آئے نا؟ اصل عملی جاری، اب ایک بندہ نے اس گلاس میں بھی اصل عملی جاری کی، کیوں؟ دلیل یہ تھی کہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر یا نجس، اس نے اس دلیل کی بنیاد پر اس بوتل میں بھی اصل عدم نجاست جاری کر دی، لہذا حکم نجاست سے یہ بوتل اجتنب عن النجس والی حکم سے خارج ہو گئی۔ پھر دوسری بوتل سامنے رکھی، اس نے اصل یہی جاری کی، عدم نجاست، کہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس۔ جب اس نے اصلیں جاری کر دیں تو دونوں بوتلیں اجتنب عن النجس والے حکم کے موضوع سے ہو گئیں خارج۔ تو جب خارج ہو گئیں تو پھر کہاں مخالفت عملیہ لازم آتی ہے؟ اس بوتل پر بھی اجتنب عن النجس کا حکم نہیں تھا اور اس پر بھی، لہذا اس نے تو کوئی مخالفت عملیہ کی ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ قلت، شیخ عالم جواب میں فرماتے ہیں نا، اتنی ہوشیاری آپ نہ دکھائیں، درست موضوعات میں اصل عملی جاری ہوتی ہے، لیکن ایک لفظ تو یہ یاد رکھیں، ہم نے کہا تھا اصول عملیہ اس وقت جاری کرنے ہیں کہ اگر وہ مخالفت عملیہ کا باعث نہ بنے تو۔ ایک ہی بوتل تھی، توجہ رکھنا میری جان، ایک ہی بوتل تھی اور اس میں تمہیں شک ہوا نجس غیر نجس کا، وہاں تو آپ اصل جاری کر کے عدم نجاست کو ثابت کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شارع نے کہا ہے کل شیء طاہر حتی تعلم انہ، لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ دو ہیں، توجہ رکھنا، اور ان دو میں تمہیں علم ہے ایک کے نجس ہونے کا، تمہیں علم ہے کہ ان دو بوتلوں میں ایک میں نجاست واقعیہ ہے، توجہ رکھنا۔ تو اب جب علم ہے اور تو دونوں کا ارتکاب کرے گا تو یہ علم ہو جائے گا کہ میں نے واقع میں اجتنب عن النجس کی خلاف ورزی کی ہے، تو تیرے پاس کون سا قانون ہے جو اس کو وہاں سے نکالے گا؟ اس لیے یہاں تیرا اصل جاری کرنا باعث بن رہا ہے مخالفت عملیہ قطعیہ کا، چونکہ تمہیں علم تھا دو میں ایک نجس ہونے کا۔ اگر تو دونوں میں اصل جاری کرے تو تمہیں جہاں یہ اصل جاری کرے گا وہاں تمہیں یہ بھی تو علم ہو جائے گا نا کہ میں نے اجتناب نجس کی خلاف ورزی کی ہے، چونکہ علم اجمالی تھا کہ واقع میں ایک نجس ہے۔ اب ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ آپ وہ کوئی اصل کہ جو اس کو اس دو بوتلوں میں ایک کے نجس ہونے کا علم اور قطع ہے، اور پھر بھی کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس ہو جو اس کو اس سے خارج کر دے، ایسی کوئی چیز ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں خطاب تفصیلی تھا،
اجتنب عن النجس، خطاب مولا میں کسی قسم کا کوئی اجمال اور کوئی تردد نہیں تھا۔ آپ نے اگر دونوں بوتلوں کا ارتکاب کیا ہے تو اس کا مطلب آپ نے خطاب تفصیلی کی مخالفت عملیہ کی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ علم اجمالی کی مخالفت عملیہ، جب مخالفت عملیہ ہو خطاب تفصیلی کی، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ تو ہو گئی ایک بات، اس کو مختصر آپ 2 سطروں میں یوں لکھیں گے کہ اگر خطاب مولا مفصل ہو، دلیل میں حکم میں کسی قسم کا اجمال نہ ہو، جس کو خطاب تفصیلی کہتے ہیں، تو اس کی مخالفت عملیہ شیخ اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہے، چاہے آپ کا شبہ حکمیہ ہے، چاہے موضوعیہ ہے، چاہے وجوبیہ ہے، چاہے تحریمیہ ہے۔ وہ انشاءاللہ ترجمہ میں بتاؤں گا کہ یہ کون سی موضوعیہ کی مثال ہے، کون سی حکمیہ کی۔ یہ بات یہاں پر ہو گئی ختم۔ توجہ کرنا آقا جان، علم اجمالی ہے لیکن خطاب مولا وہ تفصیلی نہیں، اس میں اجمال ہے، اس میں تردد ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ توجہ، علم اجمالی ہے کہ میرے اوپر ایک چیز حرام ہے، حرمت کا علم اجمالی، لیکن تردد یہ ہے کہ مولا نے جو میرے اوپر حرام کیا تھا وہ کیا تھا؟ آیا مولا نے کہا تھا مائے نجس کا پینا حرام ہے، یا مولا نے کہا تھا اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے؟ حرام یعنی حکم کا آنا کنفرم ہے کہ مولا کی طرف سے ایک حکم میرے اوپر ہے، اس کا تو مجھے علم اجمالی، مثلاً کہ حکم حرمت آ گیا، لیکن اجال اس میں ہے کہ آیا وہ حرمت جو مولا نے میرے اوپر لاگو کی تھی وہ کیا تھا؟ مولا یہ کہہ رہے تھے کہ نجس کا پینا حرام ہے، یا مولا نے کہا تھا اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے؟ اجمال اس میں ہے۔ مجھے علم اجمالی ہے کہ مولا نے ایک چیز، ایک تکلیف میرے اوپر واجب کی ہے، مجھے وجوب کا علم اجمالی ہے، لیکن تردد مجھے اس میں ہے کہ آیا مولا نے کیا کہا تھا کہ جب چاند دیکھنا تو دعا پڑھنا یہ واجب قرار دیا تھا، یا کوئی اور کام تھا اور اس کے لیے مجھے نماز پڑھنے کا مثلاً حکم دیا تھا؟ اجمال مجھے اس میں ہے۔ اب یہاں توجہ کر رہے ہیں، یعنی وجوب کا علم ہے یا حرمت کا علم ہے؟ اجمال کس میں ہے؟ خطاب میں۔ کیا حکم وجوب یا حکم حرمت میں؟ اس کا علم ہو گیا۔ خطاب میں ہے کہ آیا وہ وجوب اس پر تھا یا اس پر تھا، حرمت اس پر تھی یا اس پر تھی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے پوری توجہ۔ ہو سکتا ہے آقا جان کہ مجھے جو شبہ ہو رہا ہے اور جس حکم کا مجھے علم ہے، حکم نوع کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں۔ کیسے؟ یہ بھی وجوب کا، اس کے بھی وجوب کا۔ یا حرمت کہو کہ آیا یہ حرام ہے یا وہ حرام ہے۔ بسا اوقات شبہ میں نوع حکم میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ بالکل آسان، کہ شبہ اس کو یہ ہے کہ آیا فلاں شے میرے اوپر واجب ہے یا فلاں شے حرام ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم اجمالی تو ہے، اس میں تو کوئی شک اس کو، لیکن جس حکم کا علم ہے ممکن ہے وہ نوعاً ایک جیسے ہوں، جیسے یہ واجب ہے یا وہ واجب ہے، یا علم بالحرمت ہے لیکن اجمال کس میں ہے کہ یہ حرام ہے یا
وہ حرام ہے، نوعاً ایک جیسے ہیں۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں، علم بالحکم ہے لیکن وہ یہ پر اجمال اس میں ہے کہ آیا یہ کرنا واجب ہے یا وہ کرنا حرام ہے، یعنی ایک طرف شبہ جو ہے وہ وجوب اور دوسری طرف حرمہ۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ اب اس کا مختصر عنوان ہم کیا بنائیں گے؟ وہ یہ بنائیں گے کہ اگر مکلف کو تکلیف کا علم اجمالی ہے، یہ بات کلیئر ہوگی نا؟ ٹھیک ہے جی۔ اب لیکن ادھر خطاب تفصیلی نہیں ہے، خطاب میں اجمال اور تردد ہے، تو آیا ایسے خطاب کی مخالفت عملیہ کرنا علم اجمالی کے ہوتے ہوئے یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ آپ کا بن جائے گا عنوان۔ پہلا عنوان یہ بنے گا کہ علم اجمالی کی مخالفت کرنا جبکہ وہ مخالفت خطاب تفصیلی کی مخالفت ہو، اور دوسرا عنوان یہ بن جائے گا کہ علم اجمالی کی مخالفت عملیہ کرنا جبکہ وہ مخالفت خطاب اجمالی یا مردد کی مخالفت ہو۔ اب اس بارے میں حکم کیا ہے؟ 4 نظریے ہیں۔ نمبر 1، الجواز مطلقا، علم اجمالی کی مخالفت عملیہ کرنا جب وہ مخالفت خطاب اجمالی کی مخالفت ہو تو یہ جائز ہے مطلقا، شبہ چاہے موضوعیہ ہو، چاہے شبہ حکمیہ ہو، اور چاہے وہ جس حکم کا علم ہے چاہے وہ ایک نوع سے ہوں یا ان میں مختلف ہو۔ دوسرا قول، المنع مطلقا، علم اجمالی کی مخالفت عملیہ کرنا جبکہ وہ مخالفت خطاب اجمالی کی مخالفت ہو، المنع یہ جائز نہیں ہے مطلقا، شبہ چاہے شبہ وجوبیہ ہو، چاہے شبہ حکمیہ ہو، چاہے شبہ موضوعیہ ہو، مطلقا۔ آگے تیسرا اور چوتھا قول وہ تفصیل کے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بعض کہتے ہیں کہ اگر موضوعیہ میں ہو تو جائز ہے، حکمیہ میں جائز نہیں ہے، اور چوتھا قول جائے گا کہ اگر وہ ہم سنخ ہیں حکم کے لحاظ سے تو پھر جائز نہیں ہے، اگر ہم سنخ نہیں ہیں تو پھر جائز ہے۔ وہ آگے گزارش کرتا ہوں آپ کو۔ اما المخالفت العملیہ، وہ بات پیچھے ملا کے چلنا ہے نا کہ آیا علم اجمالی کی مخالفت عملیہ جائز ہے یا جائز؟ فرماتے ہیں فلو کانت، اگر علم اجمالی کی مخالفت عملیہ یہ مخالفت ہو لخطاب تفصیلی، خطاب تفصیلی کی، توجہ میری جان، یعنی کیا کہ جو حکم مولا آیا تھا وہ تفصیلی تھا، اس میں کوئی اجمال نہیں تھا، اس میں کوئی تردد نہیں تھا، بالکل کلیئر اور دو ٹوک تھا، اور ہم عملاً اس کی کر رہے ہیں مخالفت، فالظاہر عدم جوازہا، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک خطاب تفصیلی کی مخالفت عملیہ علم اجمالی کی صورت میں جائز نہیں۔ خوب، سواء کانت فی شبہۃ الموضوعیہ، چاہے وہ شبہ مخالفت شبہ موضوعیہ میں ہو۔ اشفاق آغا کتاب پہ دیکھو نا، پیچھے وہی طالب علم ہیں جو ہر روز ہوتے ہیں، کتاب پہ توجہ دو۔ سواء کانت شبہۃ الموضوعیہ، چاہے وہ شبہ موضوعیہ ہو۔ مثال توجہ کے ساتھ آگا، مزہ آئے گا۔ کا ارتکاب العنائین المشتبہین المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس، حکم مولا آ گیا، توجہ
اجتنب عن النجس، نجس سے اجتناب کرو، اس میں اب کوئی اجمال ہے، کوئی تردد ہے؟ بالکل دو ٹوک اور واضح اور کلیئر۔ اچھا، اب ایک شخص کے پاس 2 برتن پڑے تھے اور ان برتنوں میں علم اجمالی تھا کہ ایک نجس ہے اور ایک طاہر ہے۔ اب یہ بندہ اگر ان دونوں کا ارتکاب کر لے، ایک کا نا، دونوں کا ملا کے، تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ملا کے پی لے، تو آیا اس بندے نے اجتنب عن النجس جیسے خطاب تفصیلی کی مخالفت کی ہے یا نہیں کی؟ کہ واقع میں اس کو اب یقین ہو جائے گا کہ میں نے مخالفت کی ہے۔ یہ ہو گیا شبہ موضوعیہ۔ وَكَتَرْكِ الْكَثْرِ وَالْإِتْمَامِ فِي مَوَارِدِ اشتباہ الحکم، یا شبہ حکمیہ ہو۔ اب ایک بندے کے لیے حکم میں اشتباہ یہ تھا کہ اس کو یہ کلیئر ہے کہ سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، حاضر میں پوری ہوتی ہے۔ یہ شریف آدمی جس جگہ کھڑا تھا وہاں کلیئر نہیں ہو رہا تھا، اب اس نے نہ قصر پڑھی اور نہ تمام پڑھی۔ وہ جو مولا کا حکم تفصیلی اور 2 ٹوک تھا، صلی صلاۃ الظہر، اقیم الصلاۃ، اس خطاب تفصیلی کی اس نے مخالفت کی ہے یا نہیں کی؟ مخالفت ہو گئی نا، اس نے جو کوئی بھی نہیں پڑھی تو مخالفت ہو گئی نا۔ خالی قصر پڑھ لیتا تو بھی بات بنتی تھی، خالی پوری پڑھ لیتا تو بھی، لیکن اس نے تو کوئی بھی، تو اس کا مطلب ہے خطاب تفصیلی کی اس نے واضح مخالفت کی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْصِيَّةٌ لِذَلِكَ الْخِطَابِ، خطاب مولا میں کوئی اجمال نہیں تھا، کلیئر تھا، اجتنب عن الخبر وعن النجس، اور اس نے نافرمانی کرتے ہوئے دونوں کو ملا کے پی لیا۔ خطاب مولا کی نافرمانی ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ اس نے نہ قصر پڑھی ہے نہ تمام، خطاب تفصیلہ کی، اور معصیت اور نافرمانی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کلیئر ہوگی، اور جو معصیت ہے وہ قابل ذم ہے اور شرعاً قابل مستحق عقاب ہے۔ اچھا، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ الْمَفْرُوض وجوب الاجتناب، چونکہ فرض کیا تھا؟ اجتنب عن النجس میں کوئی اجمال نہیں تھا، 2 ٹوک واضح تھا۔ اس کے مطابق اس شخص پر ان 2 برتنوں میں سے جو بھی نجس تھا اس سے اجتناب کرنا واجب تھا۔ اسی طرح جس جگہ یہ بندہ کھڑا ہے بعد زوال، اس بندے پر نماز ظہر و عصر واجب تھی، اب چاہے وہ قصراً واجب ہو یا اتماماً، اور اس شریف نے شبہ حکمیہ میں کوئی بھی نہ پڑھی۔ بات سمجھ آ گیا؟ آجاں کلیئر ہو گیا؟ بس اب ارتکاب عنان مشتبہین، آپ کہیں گے کہ یہ مثال ہے شبہ موضوعیہ تحریمیہ کی۔ اچھا، نماز والی مثال یہ ہو گئی شبہ حکمیہ کی۔ آگے ایک اور مثال ہے، لو قال اکرم زیدن، مولا نے کہا ہے کہ زید آئے گا، اس کا تو نے کرنا ہے اکرام۔ واشتبہ بین شخصین، ایک بندہ پہلے آیا یا ایک بندہ ادھر سے آیا، ایک بندہ ادھر سے آیا، ایک کار پہ آیا، ایک موٹر سائیکل پہ آیا، اس کو نہیں سمجھ آئی کہ ان میں سے زید کون سا ہے۔ اب اگر یہ دونوں کا اکرام کر دیتا پھر بھی بات بن جاتی تھی، کسی ایک کا چلو کر دیتا پھر بھی بات، لیکن اس شریف نے دونوں کو کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ اب مولا کے خطاب میں تو کوئی اجمال نہیں تھا نا، وہ تو کلیئر تھا کہ اکرم زیدن، زید کا اکرام کر۔ اب اس کو اشتباہ ہو رہا ہے، فَإِنَّ تَرْكَ إِكْرَامَهُمَا، اگر یہ دونوں کا اکرام چھوڑ دیتا ہے تو یہ حکم مولا کی نافرمانی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ ہو گئی شبہ موضوعیہ وجوبیہ کی مثال، کہ اس پر اکرام واجب تھا اور اس نے اس کی مخالفت کی ہے۔ کلیئر، ٹھیک ہو گیا؟ آجاں ختم۔ بس اب اس سطر کو یوں ہی لکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا
کہ اگر علم اجمالی کی مخالفت عملیہ ہو رہی ہے اور وہ مخالفت و خطاب تفصیلی کی، وہ چاہے شبہ حکمیہ ہو چاہے موضوعیہ ہو، اس کی مخالفت جائز نہیں. ختم ہوگی بات. آگے ایک اشکال اور جواب. فَإِنْ قُلْتَ، اگر آپ ہمیں یہ کہیں، جناب آپ نے تو پیچھے کہا تھا کہ شبہ موضوعیہ میں اصل جاری، کہ اگر آپ کو شبہ ہو کہ یہ پانی نجس ہے یا نہیں ہے تو آپ اصل عدم نجاست جاری کر سکتے ہیں. کیوں؟ چونکہ اصل پر دلیل موجود ہے. کون سی؟ وہ دلیل یہ تھی کہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ، چونکہ مجھے علم نہیں ہے بعینہ ہی اس کے نجاست کا، لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاک ہے. فَإِنْ قُلْتَ، اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ اذا اجرینا اصالۃ الطہارہ فی کل من الانائین، پہلے ایک بوتل کو سامنے رکھا، اس میں بھی اصل طہارت جاری کر دی، پھر دوسری بوتل کو سامنے رکھا، اس میں بھی اصل طہارت جاری کر دی، وَأَخْرَجْنَاهُمَا، پس ہم نے اصل جاری کر کے ان دونوں بوتلوں کو، او شارع نے کہا تھا کہ نجس سے اجتناب کرو، اب نہ یہ موضوع نجس رہی نہ وہ موضوع ہے، تو شارعان یہ دونوں نجس کے موضوع نہیں رہیں. جب نہیں رہیں فَلَيْسَ فِي ارْتِكَابِهِمَا مُخَالِفَةٌ، لہذا وہ جو قول شارع تھا ایتن نجس، اس کی سرے سے کوئی مخالفت ہم کر ہی نہیں رہے. اس لیے چونکہ ہم نے تو دونوں میں اصل طہارت جاری کر دی اور دونوں یہ پاک ہو گئیں، یہ اصلا نجس کا موضوع ہی مولا نے کہا تھا نجس سے اجتناب کرو، یہ نجس ہیں ہی نہیں، تو پھر مخالفت کہاں سے ہو گئی؟ بات سمجھ آ گیا آ جان؟ قل، تو شیخ اعظم جواب میں فرماتے ہیں نا، اصالۃ الطہارۃ فی کل منہما بالخصوص انما یوجب جواز ارتکابہ من حیث ہوا. آپ اصالۃ الطہارہ جاری کر سکتے ہیں ہر بوتل میں، لیکن اس صورت میں جب من حیث ہوا کہ ایک بوتل سامنے پڑی ہو، یہ نجس ہے یا پاک ہے، آپ اصل طہارہ جاری کر سکتے ہیں. لیکن علم اجمالی کی صورت میں نا، وہ من حیث ہوا کہ ایک بوتل ہے، اب آپ کو علم اجمالی ہے یا نہیں ہے فی الحال وہ سیٹ کر کہ ایک برتن اگر میرے سامنے آئے اور مجھے شک ہو کہ یہ نجس ہے یا پاک، تو اس میں اصل طہارہ جاری کر سکتا ہوں. لیکن اما الاناء النجس الموجود بینہما، لیکن وہاں ایک نہیں تھا، برتن تھے دو، اور تمہیں یقین تھا کہ ان میں ایک نجس ہے، اس کے نجاست کا علم تھا، فلا اصل یدل علی طہارت. اب کون سا قاعدہ ہے جو اس واقعی نجس کی بھی طہارت کو ثابت کرے گا؟ کہ جب علم ہے ایک نجس ہے تو کون سی اصل ہے جو اس نجس کے بارے میں کہے کہ نہیں یہ نجس نہیں ہے؟ کیوں؟ لأنہ نجس یقیناً، چونکہ ایک کا تو واقع نجس ہے تو اس میں شک ہی نہیں ہے. پس فلا بد، لہذا ضروری تھا اما من اجتنابہما، یا آپ دونوں سے اجتناب کرتے ہو تاکہ موافقت قطعیہ حاصل ہو جاتی، تحصیلاً للموافقت القطعیہ، وَإِمَّا أَن يَجْتَنِبَا أَحَدَهُمَا، یا کم از کم ایک کا ارتکاب کرتے تو ایک کو تو چھوڑ دیتے. کیوں؟ تاکہ مخالفت قطعیہ لازم نہ آئے. علی الاختلاف، وہ جو اپنی بحث ہے انشاءاللہ بحث برات و اشتغال میں، یہ بحث ہے کہ احتیاط و اشتغال میں کہ ایسے مقام پر آئے موافقت قطعیہ واجب ہے یا مخالفت قطعیہ حرام ہے، اس کی بحث میں آئے گی. یعنی جو بھی تھا اس کے پاس آپشن یہی تھے. خوب، ہاذا ٹھیک ہو گیا جی. پس اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل یہاں پر اس صورت میں جاری نہیں ہو سکتی جب وہ مخالفت عملیہ قطعیہ کا سبب بن رہی ہو. اور دوسری بات، ما ان حکم الشارع بخروج مجرى الاصل عن موضوع التکلیف الثابتہ بالادلۃ الاجتہادیہ، ایک طرف دلیل اجتہادی موجود ہے جو کہتی ہے اجتنب عن النجس، نجس سے اجتناب کرو، دلیل اجتہادی آ گئی، اور ادھر آپ اصل طہارت کو جاری کرتے ہیں اور آپ کہیں کہ یہ اصل طہارت اس کے موضوع سے اس کو خارج کر دے گی.
لا معنی جناب کوئی بھی اصل ہو، توجہ کرنا، ایک اصل اپنے موضوع کو، اپنے مجرا کو کسی بھی حکم سے خارج تب کرتی ہے کہ اگر اس میں کوئی مخالفت عملیہ قطعیہ لازم نہ رہی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا معنی لا، اصل کو جاری کرنے کا مطلب ہوتا ہے رفع حکم ذالک موضوع، کہ اس موضوع کا یعنی اس نجس کا پہلے حکم یہ تھا کہ اس سے اجتناب کرنا ہے، اور آپ اب اصل کو جاری کر کے آپ کریں گویا اس پر اجتناب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نا، کیوں؟ فمرجو اصالت طہارہ، اس لیے کہ اگر آپ یہاں اصالت طہارت جاری کریں گے تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ الی عدم وجوب الاجتناب، کہ اس کا مطلب اجتناب واجب نہیں ہے، اور یہ واجب نہ ہونا اجتنب عن النجس کے مخالف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ درست کہ ایک طرف مولا کہے کہ اسے اجتناب کرو اور ادھر پھر کہے کہ اسے اجتناب واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد آ گیا ایک ففہم، ہے آپ کی کتابوں میں یہ نہیں ہے، کسی میں ففہم ہوگا کسی میں فتعمل ہے، مختلف چھاپوں میں، مراد دونوں کے کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت ہم نے جو پیچھے بار بار یہ کہا تھا کہ جناب اطراف علم اجمالی میں آپ اصل جاری کر سکتے ہیں، اور میت کافر کے دفن میں کیا کہا تھا کہ اصل جاری کر سکتے ہیں، اصل عدم وجوب دفن، اصل عدم حرمت دفن، وہاں پر تو آپ کہتے رہے۔ تو اب یہاں اگر دو بوتلیں ہیں، دو مشتبہ ہیں، تو یہاں پر بھی کہہ سکتا ہے اصل عدم نجاست، اس کے بارے میں بھی اصل عدم نجاست اس کے بارے میں بھی۔ تو ففہم اشارہ ہے کہ درست ہے، وہاں پر جب وہ اصلیں جاری کر رہا تھا مخالفت عملیہ لازم نہیں آ رہی تھی، کیوں؟ عملاً یا دفن کر رہا تھا یا کر رہا تھا تو موافق وجوب تھا، نہیں کر رہا تھا موافق، لیکن جہاں مخالفت عملیہ قطعیہ لازم آ رہی ہے، جب دونوں برتنوں کو ملا کر پیے گا تو اس کو 100% یقین ہو جائے گا کہ میں نے نجس کا ارتکاب کیا ہے، جبکہ مولا نے مجھے حکم اجتناب کا دیا تھا اور میں نے اس کی معصیت کی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔